کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور گہرا احساس ہے۔ یہ سوال کہ بھئی میری دعائیں آخر جا کہاں رہی ہیں؟ چلیں آج اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ تکلیف، شاید ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، لیکن میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا؟ اور سچ پوچھے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس ساری مایوسی اور بے چینی کے احساس کے باوجود ایک چیز ہے جو بالکل واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کا وعدہ۔ ایک ایسا وعدہ جو امید کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ خود فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر دل میں یہ تکلیف دہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سچا ہے تو پھر ہماری زندگی اور اس وعدے کے درمیان یہ فاصلہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قریب ہے اور جواب دیتا ہے تو پھر حقیقت اتنی مختلف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ ظاہری خاموشی کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے صبر اور ہمارے یقین کو پرکھتا ہے۔ اور پتہ ہے، اس تکلیف دہ سوال کا جواب ایک بہت ہی بنیادی بات سمجھنے میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا اصل مطلب ہے کیا، کیونکہ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ہماری دعاؤں کا جواب 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہر دعا سنی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے، لیکن ان 3 حیرت انگیز طریقوں میں سے ایک میں۔ پہلا، ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو فوراً اسی دنیا میں مل جائے۔ دوسرا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کی دعا آخرت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ بنا کر محفوظ کر لی گئی ہو۔ اور تیسرا، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم اکثر دیکھ نہیں پاتے، آپ کی دعا ایک ڈھال بن جاتی ہے جو آپ کی طرف آنے والی کسی مصیبت کو آپ سے پھیر دیتی ہے۔ اور ان 3 جوابات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے صبر، یعنی بغیر کسی شکایت کے مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر یا بظاہر انکار میں آخر کیا حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ چلیں اس انتظار میں چھپی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس ساری حکمت کی چابی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس کو یوں سمجھیں، کسی نے ایک کاروباری ڈیل کے لیے بہت دعا کی لیکن وہ نہیں ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ پارٹنر فراڈ تھا، اللہ نے بچا لیا۔ کسی نے ایک رشتے کے لیے بہت دعائیں کی، وہ نہیں ہوا۔ سال بعد معلوم ہوا کہ وہ شخص دھوکے باز تھا، اللہ نے بچا لیا۔ کبھی کبھی اللہ کی سب سے بڑی حفاظت ایک بند دروازے کی صورت میں آتی ہے، اس کی نہیں، دراصل اس کی چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اس کا کامل علم اور اس کا منصوبہ جو اکثر ہماری چھوٹی سی سمجھ سے بہت بالاتر ہوتا ہے۔ ہم صرف تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتے ہیں، جبکہ اللہ پوری تصویر کو جانتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اللہ کی حکمت کی بات، لیکن اب ذرا رخ اپنی طرف موڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسا ممکن ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں کوئی چیز خود ہماری طرف سے رکاوٹ بن رہی ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ چلیں کچھ ایسی ممکنہ رکاوٹوں پر غور کرتے ہیں جو شاید ہم خود کھڑی کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر، کیا ہماری کمائی حلال ذرائع سے ہے؟ کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل حاضر ہوتا ہے یا دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے؟ کیا ہم بہت جلد ہمت ہار دیتے ہیں، اللہ کے سامنے بے صبری دکھاتے ہیں، یا شاید ہم پر ان گناہوں کا بوجھ ہے جن سے ہم نے سچے دل سے توبہ نہیں کی اور یہ بوجھ ایک دیوار بن گیا ہے؟ اور کچھ رکاوٹیں تو ایسی ہیں جن پر شاید ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، جیسے کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، جسے قطع رحمی کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو صرف تب یاد کرتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوں، اور جب زندگی آسان ہو تو اسے بھول جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، اچھے وقتوں میں شکر گزاری اتنی ہی اہم ہے جتنی برے وقتوں میں دعا۔ تو اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آخری حصہ ہمیں ایک واضح اور عملی راستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان اور دعا کی کیفیت کو اور مضبوط کر سکیں۔
تو ہم اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ رہے چند عملی اقدامات۔ پہلا، صبر کو مضبوطی سے تھام لے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا وقت بہترین ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ دعا میں ثابت قدم رہیں، مانگتے مانگتے کبھی نہ تھکیں، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ صدقہ دیں کیونکہ یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور ایک خاص نسخہ، اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروائیں کیونکہ ان کی دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اور ان سب کے بعد جب انسان اپنی پوری کوشش کر لے، پھر آتا ہے توکل، یعنی نتیجہ مکمل طور پر اللہ کے منصوبے پر چھوڑ دینا اور اس پر کامل بھروسہ رکھنا کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ دعا صرف کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ جڑنے کا، کنیکٹ کرنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا ہو اگر دعا کا سب سے بڑا جواب خود دعا کرنے کا عمل ہی ہو؟ وہ لمحہ جب کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اپنی پوری امید اور بے بسی کے ساتھ، شاید وہی اپنے آپ میں اصل کامیابی ہے۔